ایک بڑے طویل عرصے سے یہ گفتگو کا موضوع رہا ہے کہ ایگری ٹیکس ہے وہ پاکستان میں مؤثر طریقے سے نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا، اس کو وصول نہیں کیا جاتا. اب صوبوں نے لیجسلیشن کی ہے، 1 جولائی سے یہ نافذ ہونے جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کو کیا لگتا ہے جو ریونیو ہے وہ کس حد تک بڑھ سکے گا، اور جو دیگر سیکٹرز ہیں ان پر کیا کسی حد تک ٹیکس کا بوجھ کم ہو سکے گا؟ جی بہت شکریہ. یہ تو دراصل چونکہ صوبائی ٹیکس ہے اور چاروں صوبوں نے اپنے اپنے طور پر کلیکٹ کرنا ہے، تو اس سے ایف بی آر کا جو اپنا شارٹ فال ہے اس پہ یا کسی اور طبقے کو کوئی بہتری ملے، وہ تو اسی شکل میں ہے کہ اگر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ایگریکلچر کی وجہ سے 2-3% بڑھ جائے. اب وہ بڑھانے کے لیے تو پھر کم از کم ہمیں 700-800 بلین اس سیکٹر سے اکٹھا کرنا چاہیے. اس سیکٹر میں 2 حصے ہیں. جو کراپ سے ریلیٹڈ ہے وہ تو صوبائی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جو ڈیری ہے اور کیٹل فارمنگ ہے اور بہت سی جو دوسری شعبے جاتے ہیں وہ ایف بی آر کے پاس ہیں. یہ ایف بی آر نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کو ریگولرائز کرے اور لوگوں کو سمجھائے کہ وہ کس طرح اپنی ریٹرنز فائل کریں. یہ جو سب سے زیادہ اس میں مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک سادہ نظام کے ذریعے تو حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر جیسے ایف بی آر کا سسٹم کمپلیکیٹڈ ہے، اگر صوبوں نے بھی وہی فالو کیا تو بہت مشکل ہوگا. ابھی تک تو میں نے دیکھا کسی صوبے نے کوئی پورٹل بنایا ہو آن لائن جہاں لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے کہ آپ کو یہ سادہ زبان میں کسی اپنی ہماری جو اردو اور مقامی زبانوں میں کوئی اس کا فارم موجود ہو. ظاہر ہے لٹریسی کا یہاں بہت مسئلہ ہے، اور رورل ایریا میں تو لوگ اور بھی زیادہ وہاں یہ مسائل ہیں. تو ہم ایسے ٹیکسز اور بہت ہائی ریٹ پہ لگا تو لیتے ہیں، مگر ان کو اکٹھا کرنے کے لیے پھر لوگوں میں کس طرح کی آگاہی ہو، ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور کیسے ممکن بنایا جائے، اس میں ہمارے تمام ادارے چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وفاقی ہوں وہ دراصل اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ آخر میں مشکلات کا شکار بھی ہوتے ہیں اور بجائے ہائی ٹارگیٹس رکھ کر کچھ حاصل بھی نہیں زیادہ کر پاتے. صحیح. تو اب اکرام صاحب یہ جو اس وقت ریٹس ابھی جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چونکہ ہمارے جو اس وقت نیبر کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں ریٹس زیادہ ہیں، تو انیشلی ہمیں ریٹس کچھ ایسے رکھنے چاہیے کہ دینے والے پر بھی اتنا زیادہ بوجھ نہ ہو، اس کو بھی آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے، وہ اس نیٹ میں شامل ہو جائے، پھر چاہے ہم اس ریٹ کو بڑھاتے رہیں. پہلے ہمیں اپنے نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد ریٹ کو انکریز کرنا چاہیے تھا، یا اسٹارٹ ہی ہم نے ہائر انکریزنگ ریٹ سے کیا ہے تو ایک بہتر اسٹریٹجی ہے؟ نہیں، یہ تو بہت خراب ٹیکس پالیسی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہائی ٹیکس ریٹس چونکہ انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا آئی ایم ایف نے کہ یہ اسی برابر ہوں گے جو کہ اس وقت وفاق میں انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس کے ریٹ وہ آلریڈی بہت زیادہ تھے، اور انہی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر کا جو شارٹ فال ہے وہ پہلے 8 مہینوں میں تقریباً 600 بلین ہوا ہے. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر ہم لو ٹیکس ریٹ پر براڈ بیس کریں تو ٹیکس بھی زیادہ آئے گا اور لوگ خوشی خوشی دے بھی دیں گے. مگر جب آپ ٹیکس ریٹ اتنے ہائی رکھتے ہیں تو نیچرلی پھر اس میں ٹیکس ایویژن بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں کرپشن کے بھی پھر جو ہوتے ہیں ٹیکس کے ادارے ان کو موقع ملتا ہے. تو یہ کہیں بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوا کہ ہائی ریٹ آف ٹیکسز سے آپ زیادہ ٹیکس حاصل کر سکیں، بلکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ معیشت میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں پھر وہ زیادہ انفارمل اکانومی کی طرف جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری نکتہ ہے کہ پہلے طے کیا جائے کہ ایک اچھا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کیا ہوگا، اور پھر وہ بہت کم سطح کا ہو اور ہم سارے سیکٹر کو کور کر لیں تو وہ بہت بہتر بات ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.